السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول میں اسیر محبت ہو گیا کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کر لیتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے سیکنڈ لاسٹ۔ طبیب یوں نہ کر کوشش، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، تو عشق کر پھر چوٹ کھا، لکھ پھر دوا میرے درد کی۔ یہ لیں آپ کی کافی۔ وہ داور کو کافی کا مگ پکڑا کر بولتی ٹرے میں رکھا، دوسرا کپ باران کی جانب لے گئی جو دوسرے صوفے پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ داریا کہاں ہے؟ داور نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ وہ باہر لان میں جانو کے ساتھ بیٹھی ہے۔ حمیرہ کے جواب پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جاؤ اسے بلا کر لاؤ اور کہو تیار ہو جائے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اور تم باران، تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہارا چیک اپ بھی کرواؤں گا میں۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں مگر تمہارا بخار جانے کا نام نہیں لے رہا، اور ایک تم ڈھیٹ جو نہ تو آرام کرتے ہو نہ ہی دوائی لیتے ہو۔ داور پہلے حمیرہ کو کہتا بعد میں باران سے مخاطب ہوا۔ مجھے ڈاکٹر کی اور دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر محبوب کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں عاشق کو یا تو محبوب ملتا ہے یا اس کی محبت۔ مجھے تو نہ محبوب ملا نہ اس کی محبت، بس روگ ملا۔ اب یہ بیماری، یہ روگ میری قسمت ہے، اس لیے میں نہیں جا رہا کہیں پر بھی۔ وہ کافی کا سپ لے کر آہستہ اور غم سے بھری آواز میں بولتا انکار کر گیا، جبکہ حمیرہ داریا کو بلانے چلی گئی تھی۔ میں کوئی بات نہیں سنوں گا تمہاری، چپ چاپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو گے تم۔ وہ بڑے بھائی ہونے کا رعب جماتے ہوئے اسے گھور کر بولا تو باران نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہیں لے کر جانا ہے تو لے جاؤ، ویسے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مریض عشق کا طبیب اس کا محبوب ہوتا ہے، کوئی ڈگری لے کر بنا ڈاکٹر نہیں۔ وہ بولا تو داور نے اسے گھور کر دیکھا۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار ہی کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے دیدار یار ہی کافی ہے۔ آپ تینوں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور میں اوریلیو بھائی کے ساتھ کچن کا سامان لے آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حمیرہ داریا کے ساتھ اندر آتی بولی۔ داریا نے بلیک جینز کے ساتھ ریڈ فراک، لانگ فراک پہن رکھی تھی، ساتھ ہی ایک بڑے شال سے خود کو کور کر رکھا تھا، کیونکہ اس کی پریگننسی کو 7ویں ماہ کا درمیان تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو ایسے ہی کور کر کے رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، لیکن بچوں کو گھر ہی چھوڑ جانا، کیونکہ تمہیں انہیں ساتھ لے جانے میں مشکل ہوگی، اور نہ ہی میں ان کو ساتھ لے جا سکتا ہوں، اس لیے گھر ہی رہ لیں گے، ویسے بھی ابھی سو رہے ہیں۔ داور کھڑا ہوتا بولا۔ مگر ان کو گھر میں اکیلا کیسے چھوڑ جائیں؟ حمیرہ نے پریشانی سے پوچھا۔ جانو ہے ان کے پاس، اور پھر گھر کے گارڈز بھی ہیں، اس لیے فکر نہ کرو۔ وہ اپنا لانگ کوٹ صوفے کی بیگ سے اٹھا کر بولتا گاڑی کی چابیاں بھی ٹیبل سے اٹھا چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جائیے گا تینوں، وہ مسکرا کر بولی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور دھیان سے جانا، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بولا، اور پھر داریا اور باران کو باہر آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ داور کے پیچھے ہی داریا اور باران حمیرہ کو بائے کہتے نکلے تھے، جبکہ وہ بھی کپڑے چینج کرنے چل پڑی۔ وہ اور انم دونوں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے ہوئے تھے۔ انم تو مزے سے کھانا کھا رہی تھی، مگر وہ پلیٹ میں چمچ گھمانے کا کام کرتا اپنی ہی سوچ میں مگن تھا۔ کیا سوچ رہے ہو ززان؟ اسے یوں بیٹھا دیکھ انم نے پوچھا۔ ہاں کیا؟ انم کی آواز پر وہ سوچوں سے نکلتا بولا تو اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بزنس کا سوچ رہا تھا، وہ جھوٹ بول گیا۔
میں بیوقوف نظر آ رہی ہوں؟ 6 ماہ ہونے والے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں تم ایسے ہی بیہیو کرتے ہو۔ میرے ساتھ ہو کر بھی تم اپنی ہی سوچوں میں مگن ہوتے ہو۔ اگر کبھی میں کال کروں تو اگنور کرتے ہو۔ پاگل سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ کیا لگتا ہے تمہیں تم کہو گے کہ ایسا کچھ نہیں تو مان جاؤں گی؟ سزان شاہ، بھولو مت میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں، تمہیں اچھے سے جانتی ہوں۔ محبت تو بعد کا قصہ ہے، پہلے ہم دوست ہیں۔ اس لیے مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں داریہ کی یاد آتی ہے؟ وہ شروع میں تھوڑے سخت لہجے میں بولی مگر آخر میں لہجہ نرم کر گئی، جبکہ ززان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے انم، تم فضول سوچ رہی ہو۔ اگر کھانا کھا لیا ہے تو چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ ناؤ میں سر ہلا کر بولتا کھڑا ہونے لگا مگر انم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ بیٹھو یہاں اور میری باتوں کا صحیح سے سچ سچ جواب دو۔ میں جانتی ہوں تم اسے ہی یاد کرتے ہو۔ سچ بتاؤ، کیا تمہیں سچ میں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ مجھے سچ بتانا ززان، اپنی دوست سمجھ کر۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی تو کچھ دیر کے لیے وہ چپ رہا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، میں اسے ہی یاد کرتا ہوں، اور تم سے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں اس سے محبت کا دکھاوا کرتا تھا، بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ خود سے بھی میں نے جھوٹ بولا، کیونکہ میں خود نہیں جانتا کہ کب مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ لیکن یہ بات سچ ہے انم کہ میں نے اس کے ساتھ ایک پل بھی دکھاوے کا نہیں گزارا۔ مجھے معاف کرنا، یہ سب تمہیں دکھ پہنچائے گا اسی لیے تمہیں نہیں بتایا۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح بولا تو انم کے ہونٹوں پر تکلیف دہ مسکراہٹ آئی اور آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، جسے اس نے ززان کے دیکھنے سے پہلے صاف کر لیا۔ تم سچ میں پاگل ہو ززان، ایسے کون کرتا ہے؟ تم مجھے دکھ سے بچانے کے لیے خود کو دن رات تکلیف دے رہے ہو۔ تمہیں لگا میں تمہیں برا بھلا کہوں گی، روؤں گی، چلاؤں گی اور غصہ کروں گی، ہے نا؟ یہی لگا نا؟ وہ اسے دیکھتی بولی تو ززان نے ہاں میں سر ہلایا۔ اف ززان، تمہیں کیا کہوں میں؟ تم ایک بار مجھے کہتے کہ انم سوری، مگر ڈرامے میں میری محبت حقیقت کا روپ لے چکی ہے اور اس لیے میں داریہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بس ایک بار کہہ لیتے مجھے۔ ہماری دوستی کی قسم ہے ززان، اگر میں تمہیں کچھ کہہ جاتی تو مجھ پر لعنت ہو۔ تم میرے بچپن کے دوست ہو، اگر وہ تمہاری خوشی بن گئی تھی تو مجھے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا؟ تم اچھے سے جانتے ہو مجھے محبت سے بڑھ کر ہماری دوستی ہے۔ افسوس ہوا تم یہ بات بھول گئے۔ وہ تعصب سے بولتی ززان کو حیران کر گئی۔ مگر تمہارے بھائی کا بدلہ؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ززان، تم میرے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہو تو کیا میں تمہارے لیے قتل معاف نہیں کر سکتی؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ تم جا سکتے ہو اس کے پاس، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی تمہاری اولاد کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتی اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اس کو کھڑا ہوتا دیکھ بولا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، تم بس بل پے کر دینا داریہ کے پاس جانے کی خوشی میں۔ وہ مسکرا کر بولتی وہاں سے چلی گئی جبکہ ززان اسے جاتا دیکھنے لگا۔ ریسٹورنٹ کے دروازے سے باہر نکلتے ہی کب سے خود کو نارمل اور مضبوط ظاہر کرتی اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسوؤں نے بہنا شروع کیا تھا۔ آخر جو بھی تھا وہ اس کی محبت تھا۔ مشکل تھا یہ فیصلہ، مگر اس کی خوشی کے لیے وہ یہ کڑوا گھونٹ بھر گئی تھی۔ اوہ میری بری یادداشت۔ اوریلیو خریدا گیا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھ رہا تھا جب اچانک سے حمیرہ کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی، جو گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ کیا ہوا میم؟ اس نے ڈگی بند کرتے اس کے پاس آتے پوچھا۔ وہ میں اپنا فون اندر کاؤنٹر پر ہی بھول آئی، آپ پلیز جا کر لے آئیں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی بولی تو وہ سر ہلاتا واپس سے اسٹور میں چلا گیا۔ ابھی وہ حمیرہ کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے حمیرہ کے ناک پر رومال رکھا تھا۔ اچانک سے سانس بند ہونے اور کسی کے خود کو قابو کرنے پر وہ پوری طرح مچلی تھی، مگر 5 سیکنڈ میں رومال پر لگی بے ہوشی کی دوائی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ حمیرہ کے بے ہوش ہوتے ہی وہ آدمی اور اس کے ساتھ کا آدمی اسے اٹھا کر وہاں پر کھڑی دوسری گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے، جبکہ
جب تک اوریلیو واپس آیا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ حمیرہ کو وہاں نہ دیکھ اوریلیو کو پریشانی ہوئی، اس نے ادھر ادھر اسے ڈھونڈنا چاہا مگر وہ نہ ملی۔ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی وہ واپس اسٹور کی جانب بھاگا تاکہ اندر جا کر سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ سکے۔ وہ تینوں ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کر نکل رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور داریہ سے بری طرح ٹکرایا۔ بچے کے اچانک سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ اپنا بیلنس سنبھال نہ سکی تھی۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، داور اور باران نے اسے جلدی سے پکڑا تھا۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی تھی مگر جسم کو لگے جھٹکے کے سبب اس کو لیبر پین سٹارٹ ہو گیا تھا۔ آہ بھائی درد! وہ اپنی کمر اور پیٹ پر ہاتھ رکھتی تکلیف سے چیخی تو باران اور داور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جبکہ وہ بچہ اور اس کی ماں جو اس کے پیچھے آئی تھی وہ بھی پریشان ہو گئے۔ داری، کیا ہوا میری گڑیا؟ باران پریشانی سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتا بولا۔ درد بھائی، بھائی، بہت درد، میرا بیبی، وہ روتے مشکل سے بولی۔ چپ میری جان، بس ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، شکر ہے ابھی ہم ہاسپٹل میں ہی تھے۔ داور پریشانی سے کہتا اسے گود میں اٹھا چکا تھا اور پھر بھاگنے کے انداز میں واپس سے ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر، دیکھو میری بہن کو کیا ہوا ہے؟ وہ اسی ڈاکٹر کے روم میں جاتا چیخا جس سے داریہ کو ابھی چیک اپ کروایا تھا۔ کیا ہوا مسٹر داور؟ ابھی تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر بھی داریہ کی حالت دیکھ پریشان ہوئی۔ جلدی سے چیک کرو میری بہن کو، سوال جواب بعد میں کرنا۔ نظر نہیں آ رہا تمہیں وہ درد سے چیخ رہی ہے؟ باران ڈاکٹر پر چیخا جبکہ اتنی دیر تک داور داریہ کو ڈاکٹر کے روم میں موجود بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ باران کے ڈانٹنے پر ڈاکٹر فوراً سے داریہ کا چیک اپ شروع کر چکی تھی۔ اوہ نو، ہمیں ابھی اور اسی وقت ڈلیوری کرنی ہوگی ورنہ ماں اور بچہ دونوں کی جان جائے گی، ڈاکٹر داریہ کو چیک کرتی بولی۔ کیونکہ داریہ کی صحت ویسے ہی اچھی نہیں تھی اور ابھی ڈاکٹر نے اسے اپنا بہت خیال رکھنے کو بھی کہا تھا مگر اچانک سے ہوئے اس حادثے سے اس کی حالت اور بگڑ گئی تھی، یہی وجہ تھی ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تو جلدی کرو نا، منہ کیا دیکھ رہی ہو ہمارا؟ داور بھڑکا۔ اس کے بھڑکنے پر ڈاکٹر نے جلدی سے نرسز کو بلا کر داریہ کو ڈلیوری روم میں شفٹ کیا تھا جبکہ وہ دونوں بھائی بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ جا رہی ہو؟ وہ غزین کو الوداع کہنے آئی تو اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جا رہی ہوں، مگر ہم ملتے رہیں گے، بہترین دوست ہونے کے ناطے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی۔ مت جاؤ نا، پلیز، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ نہیں غزین، مجھے مت روکو، کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہاری فیلنگ، تمہاری محبت کی قدر ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے مجھ سے بے حد محبت کی ہے اور ابھی بھی کرتے ہو، اسی لیے پریشان ہوں میرے لیے کہ باران کے ساتھ رہنا میرے لیے خطرہ ہے۔ مگر تمہیں ایک بات بتاؤں غزین، وہ شخص سب کے لیے برا ہو سکتا ہے مگر اپنی فیملی کے لیے نہیں۔ تم اس کی محبت کا اندازہ اسی سے لگا لو کہ اس نے مجھے میری خوشی کے لیے چھوڑ دیا، اسی لیے تم فکر نہ کرو۔ تم نہ سوچو وہ مجھے تم سے کم پیار کرتا ہے یا زیادہ، بس اتنا جان لو وہ تم جتنا پیار تو کرتا ہی ہے۔ وہ باران کو سوچتی دھیمی مسکراہٹ سے بولی تو غزین نے لمبا سانس لیا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں آخری فیصلہ ہے، وہ پورے اعتمادی سے بولی۔ اوکے، بیسٹ آف لک، خوش رہو اور امید کرتا ہوں تم اسے سدھار لوگی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کے پاس آتا بولا تو زالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں میں کر لوں گی، کیونکہ اس نے خود کہا ہے اگر میں سدھارتی تو وہ سدھر جاتا۔ وہ ہنس کر بولی۔ ہمیشہ خوش رہو اور مجھے بھول مت جانا، وہ زالے کی چہرے کی خوشی دیکھتا بولا جو باران کے پاس جانے کی وجہ سے تھی۔ چیف سے کیا کہو گے؟ اسے اچانک سے چیف کا یاد آیا۔ وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا، اور تم بتاؤ تم کب ریزائن کرو گی؟ وہ الماری کی جانب جاتا بولا۔ بس ایک بار ہی کیس بند ہو جائے پھر کیونکہ کیس کے دوران نہیں دے سکتی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر بولی جو الماری سے کچھ نکال رہا تھا۔ یہ لو، تم خود اب اس کا جو چاہے کرنا، میں نے دوستی اور محبت دونوں کا فرض نبھا دیا۔ وہ اسے بلیک فائل واپس کرتا بولا تو زالے نے خوشی سے وہ فائل پکڑ لی۔ میرے ساتھ مل کر جلاؤ گے؟ اس نے پوچھا تو غزین نے ہاں میں سر ہلایا۔
کیوں نہیں، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، وہ سر ہلاتا بولا اور پھر دونوں نے مل کر ٹیرس پر اس فائل کو جلا دیا۔ شکریہ قزین، میرا مان اور بھروسہ قائم رکھنے کے لیے، وہ اس کے ساتھ فائل جلا کر بولی۔ کوئی بات نہیں زالے، یہ بھی میں اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک طرف سے برائی ختم ہی ہوگی، وہ بولا تو زالے نے سر ہلایا۔ صحیح کہا تم نے، خیر اب میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا اور میرا خیال رکھنے کے لیے شکریہ، وہ مسکرا کر کہتی دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ قزین اسے چھوڑنے دروازے تک آیا تھا۔ خوش رہو ہمیشہ، میری خیر ہے، وہ اس کو جاتا دیکھ کر ہلکی آواز میں بولا اور پھر دونوں ہونٹوں کو آپس میں پیوست کرتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دیتا دروازہ بند کر گیا، یہ سوچتے کہ اب اس دروازے سے اس کی محبت کبھی بھی اس کی بن کر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ابھی کسی اور کی بن کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام کی محبت اپنے دل میں رکھے اکیلا رہ گیا تھا، مگر اسے یہ اکیلا پن منظور تھا۔ اگر اس کی محبت اپنی محبت کے ساتھ خوش تھی تو کیونکہ محبت میں محبوب کی خوشی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ سو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ حافظ۔